پاک اور پلید سازش ہے بچوں کو عربی سے دور کرنے کی. حالانکہ عربی بہت آسان زبان ہے, اس کو اگر الف بے پے سے شروع کروائے بچوں کو, چھٹی زبان کی عربی ہے, براہ راست قرآن کی آیتیں ڈالی ہوئی ہیں, بچوں سے کہا جا رہا ہے رٹ لو, بچے خوف کے مارے ہاتھ نہیں لگاتے دوبارہ. عربی بہت آسان ہے بیٹا, اتنی مشکل نہیں جتنی بنائی. فارسی تو بہت ہی آسان ہے, جتنی پاک سر زمین شادباد سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا, پورا کا پورا فارسی ہے. کشور حسین شادباد تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شادباد, اس میں کون سا مشکل لفظ ہے, سارے فارسی. فارسی تو یقین کریں آپ 1 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں, اتنی آسان ہے. اچھی سی فارسی کی بیسک کتابیں لے آؤ, شروع کر دو, یو اسٹارٹ ود پک اٹ اپ. تو کچھ کتابیں, پہلی بات قرآن و سنت تو لازمی ہے بیٹا, قرآن پاک کے جو اچھی تفاسیر ترجمے جو نظر آئیں بسم اللہ وہ لو. اس کے علاوہ جو کتابیں ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں گے, حضور کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت کتاب مارٹن لنگز کی لکھی ہوئی ہے. مارٹن لنگز ابو بکر سراج الدین کے نام سے ماشاءاللہ کنورٹ مسلمان تھے, برٹش لائبریری میں کام کیا کرتے تھے, اور اوریجنل مسلمانوں کے وہ نسخے جو مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہیں, تاریخی کتابوں کے جو سمرقند بخارا سے اور سینٹرل ایشیا سے اور غرناطہ اور اندلوسیہ سے وہاں یورپ پہنچے تھے, ان نسخوں کی مدد سے انہوں نے حضور کی سیرت مبارکہ پہ کتاب لکھی ہے, دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مارٹن لنگز, وہ کتاب بڑی کمال کی ہے, اس کو ذرا کمال کی اور بڑے ادب سے لکھی گئی ہے, اتنے پیار سے لکھی گئی ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ روتے ہوئے پڑھتا ہے انگلش میں, اس کا ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے. لیکن فی الحال رحیق المختوم ایک بڑی اچھی کتاب, اس پہ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا, بڑی خوبصورت کتاب ہے ماشاءاللہ, وہ حضور کی سیرت مبارکہ پہ اردو میں خوبصورت کتاب ہے, اس کو پڑھیے. اور پھر ماشاءاللہ سیرت کے حوالے سے جو ملتی ہیں کتابیں, انگریزی میں ایک اور کتاب ہے پڑھنے والی, محمد اسد لیوپولڈ ویس کے نام سے, پہلے جرمن تھے پھر مسلمان ہوئے, ان کی کتاب ہے دی روڈ ٹو مکہ, بڑی خوبصورت کتاب ہے. 1920 اور 30 میں وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور اس زمانے کے دور میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور مسلمانوں, وہ ایک آپ کو تاریخ کے حوالے سے عرب دنیا کی ماشاءاللہ مسلمانوں کے, جب مسلمان دنیا میں جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی ہر جگہ پہ, ایک بہت خوبصورت تاریخی پس منظر دے کے آپ کے پرسپیکٹو کو بہت مضبوط کر دیتی ہے, روڈ ٹو مکہ. پھر اردو میں آئیے بات, علامہ اقبال لازمن, کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. پھر اقبال دیکھو, کلام اگر اقبال کا بہت زیادہ آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس میں بہت آسان کلام بھی ہے. ہم نے بہت پروگرام اقبال کے حوالے سے کی, اب ماشاءاللہ اقبال پک کرو گے, اقبال آپ کو سمجھ میں آنے بھی لگے گا. اقبال کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا تحفہ ہے. اقبال نے جو قرآن و سنت کی تشریح کی ہے, جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بتائے, جو نفس شناسی کی ہے, جو حکیم الامت ہونے کی ڈیوٹی کی ہے, ماشاءاللہ لازم. لیکن اقبال کی بھی تشریح ہے, اقبال کی تشریح کہاں ملے گی آپ کو؟ اقبال اپنے کلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو, جذبے کو, جنون کو اور عشق کو, تو پھر نسیم حجازی کو پڑھو. نسیم حجازی کے درجنوں ناول ہیں. خاک اور خون جو ہے وہ پاکستان بننے کی تاریخ پہ ہے, جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ پاکستان بنا کس طرح, خاک و خون میں لکھا ہوا ہے. ٹیپو سلطان کی تاریخ کیا ہے, وہ اور تلوار ٹوٹ گئی میں. بغداد کس طرح تباہ ہوا, مسلمانوں کس طریقے سے بے حسی دنیا میں چھائی ہوئی تھی, اور کس طریقے سے تاتاری چلے آ رہے تھے, اور اس کے بعد بغداد تباہ و برباد ہوتا ہے, کیا مسلمانوں کو ظلم رسوائی, وہ آخری چٹان میں ملے گی آپ کو. کس طرح مسلمان قافلے نکلتے ہیں حجاز سے اور رومن اور پرشین امپائر کو ملٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں, وہ قافلہ حجاز میں ملے گی آپ کو, داستان مجاہد میں ملے گی آپ کو. کس طرح اندلوسیہ سے مسلمان نکالے گئے, کس طرح تباہ برباد ہوئی پوری سویلائزیشن ہماری. کہاں بغداد جو تباہ ہوا تھا, اس سے پہلے اندلوسیہ, اس کے بعد اندلوسیہ, وہ آپ کو کلیسا اور آگ میں ملے گا, شاہین میں ملے گی. نسیم حجازی لازمن پڑھو, ایک کتاب مس نہیں کرنی نسیم حجازی کی. ایک دفعہ آپ پڑھ لو گے, وہ بھی آپ کو نارمل نہیں چھوڑے گا. پھر آپ کو وہ جنون سمجھ میں آنے لگے گا کہ اقبال جب جس جوش اور جذبے اور جنون کی باتیں کرتے ہیں, ان پر اسرار لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, دنیا جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی, وہ لوگ تھے کیا, وہ داستان دیکھنی ہے, اس کو پڑھو. آج کے دور میں سازشیں کیسے کرتے ہیں کفر, صلیبی فوجیں, صلیبی جنگیں, پوری دنیا میں مسلمانوں پہ جنگ کس طرح مسلط کی ہوئی ہیں, اس کے لیے التمش کی کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی, پوری سیریز ہے یہ داستان ایمان فروشوں کی, وہ پڑھنے والی ہے, اس کو پڑھو. مختار مسعود کی ایک شاندار کتاب ہے آواز دوست, پڑھنے والی کتاب ہے. آج کے جدید دور کے لوگوں میں, لکھنے والوں میں, قدرت اللہ شہاب, ساری کتابیں پڑھ ڈالو. ممتاز مفتی, سب پڑھ ڈالو ان کو. بانو قدسیہ کی کتابیں پڑھ ڈالو, اشفاق احمد صاحب, ان کو پڑھ ڈالو. واصف علی واصف, ان کو پڑھ ڈالو. آپ کو ایک مسلمان تاریخ سے لے کر پوری مسلم دنیا کی 1400 سال کی تاریخ سے لے کر آج کے دور میں انسانیت, محبت, تعلق, رواداری, پاکستان کی تاریخ, آپ کو جتنا کچھ کم از کم بنیادی بیسک جس کو کہتے ہیں منیمم ریڈنگ سٹینڈرڈ جو آپ کا ہونا چاہیے. ابھی تم بچے ہمارے واقف نہیں ہیں نا, تو بنیادی بات ہے. یہ آپ کو یہ کتابوں کا سیٹ پڑ جاؤ گا, آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دو کہ میں نے 3 مہینے میں یہ ساری کتابیں ختم کرنی, اور کر لو گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پڑھنے بیٹھو, پھر خود دیکھو گی, یقین کرو ہماری زندگی کو تبدیل کر دینے والی یہی کتاب ہے. میں 6ٹھی 7ویں 8ویں میں تھا تو پہلی کتاب ہاتھ لگی, وہ آخری چٹان تھی. 5ویں 6ٹھی میں تھا میں,
اردو بھی ٹھیک. اس زمانے میں ہماری اردو کمپیریٹیولی تھوڑی بہتر ہوتی تھی. والدین کی مدد سے بیٹھے پڑھنا شروع کیا. ایک دفعہ شروع ہوئے ختم ہی کر پائے. میٹرک ختم نہیں ہوا تھا تو نسیم حجازی بھی پڑھ ڈالی تھی, اور ماشاءاللہ کلام اقبال بھی شروع ہو چکا تھا, اور داستان ایمان فروشوں کی اور باقی تمام. تو بچوں ان کو تو لازم کر لو, اور انشاءاللہ باقی کلام اقبال تو ہم حلقہ 11 میں بھی اور دوسری ڈسکس کرتے ہی رہیں گے. اقبال کا کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ غیر معمولی تحفہ ہے. اتنا بڑا سمجھ, جتنی کتابوں کے ہم نے نام بتائیں ان سب کا خلاصہ کلام اقبال ہے. لہٰذا اس کو تو ہم بنیاد بنا کے رکھیں گے. جی بیٹا. اجتہاد کا سر مفہوم کیا ہے, اور آج کل کے دور میں اجتہاد کیسے ممکن ہے؟ بیٹا علامہ اقبال نے بہت زیادہ زور دیا ہے ایک ایسے تصور کے اوپر جو صرف مرد آزاد کے لیے. اجتہاد, اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پہ روانہ فرمایا تو پوچھا معاذ سے, معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدی رسول اللہ, قرآن سے. حضور نے فرمایا اذا لم تجد, قرآن میں اگر تم کو نہ ملے تو. انہوں نے فرمایا سیدی آپ کی سنت ہے, سنت مبارکہ سے. فرمایا اذا لم تجد, نہ ملے تمہیں تو. اب دیکھیے یہاں پہ ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ, جیسے حضور نے ان سے یہ کہا کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے, حضور نے یہ نہیں فرمایا. لفظ استعمال فرمایا حضور نے اذا لم تجد, اگر تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں. اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے, قرآن میں ہے تمہیں نہ ملے, سیدھی سنت سے ڈھونڈوں گا. اذا لم تجد, سنت میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. تو انہوں نے فرمایا سیدی اجتہد بالرائے, میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. تو حضور نے بہت پسند فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن, ایک مرد آزاد جو قرآن و سنت کو جانتا ہو, اور اس کے بعد اس کو قرآن و سنت میں اگر کوئی جواب اس کو نہ ملے تو اس کے بعد وہ سنسیئرلی, اخلاص کے ساتھ اگر وہ مسائل کا حل کرنے کے لیے اپنی رائے استعمال کرتا ہے تو اس کی رائے کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہے. اجتہاد جب سے مسلمانوں میں زوال آیا, حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی, سیاست ہمارے ہاتھ سے گئی, معیشت ہمارے ہاتھ سے گئی, ریاست ہمارے ہاتھ سے گئی, معاشرہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ذلت و رسوا ہوئے مسلمان, تو قدرتی طور پہ میرے بچے دین کے اندر بھی ایک غلامی کا تصور پیدا ہو گیا. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے وہی بات جو اس کی پہلے بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کفر کے حق میں فتوے دینا شروع کر دیے, کافروں کا ساتھ دیا. بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہوئی مسلمان علماء کی کہ جو انگریزوں کی غلامی کو جائز قرار دیتی تھی. جو مسلمانوں سے کہتی تھی کہ پاکستان کا بننا ناجائز ہے, پاکستان کافرستان ہے, جو کانگریس کا ساتھ دیتے تھے, وہ باقاعدہ جماعتیں تیار کی گئیں اسی کام کے لیے. غلام لوگوں کو پیدا کیا گیا. اجتہاد اس تصور کو کہتے ہیں کہ ایک مرد آزاد جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں, اللہ رسول کی اطاعت میں, ان کی محبت میں, جدید دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کوئی رائے قائم کرے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. بنیادی شرط اللہ رسول کی محبت ہے اور اطاعت ہے, سنسیریٹی, اور ان کو قائم, بغاوت میں نہیں. اجتہاد یہ نہیں ہوگا آج کے دور میں کہ آج کے دور میں چونکہ سود اور ربا کا نظام بہت کامن ہے لہذا اس کو قبول کر لیا جائے. یہ اجتہاد جو ہوگا یہ اجتہاد نہیں, فساد ہے, کیونکہ یہ سود اور ربا کے نظام کو قبول کرنے کا جو سبق ہے اللہ رسول کے حکم سے تصادم میں ہے, کیونکہ اللہ رسول کے اعلان جنگ, حالت جنگ ہے اس کے ساتھ آج. لیکن اجتہاد اس پر کرنا پڑے گا. یہ اجتہاد ہوگا کہ آج کے دور میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ سود اور ربا کے نظام سے نکلنے کے لیے ہم طریقہ کار کیا استعمال کریں, دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے کو ہم کیسے لے کر آئیں, آج کے اس بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں بیت المال کا نظام کیسے قائم کریں. اب یہ ہمیں قرآن و سنت میں براہ راست کوئی اس کا حکم نہیں ملتا کہ جب پوری دنیا میں کفر کا نظام ہو, پیپر کرنسی شامل ہو جائے, کریڈٹ کارڈز ہوں, الیکٹرانک بینکنگ ہو, ڈیبٹ کارڈز ہوں, اس دور میں آپ نے شرعی نظام شریعت کا سود اور ربا کی بینکنگ کو ختم کر کے کیسے نافذ کرنا ہے, یہ فقہ میں نہیں ملے گا آپ کو, اس لیے کہ یہ مسئلے آج سے پہلے کبھی آئے ہی نہیں. آج کے دور میں ان مسئلوں کا حل نکالنا ہے, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم کتنا, کس حد تک چلنا ہے, یہ اسٹریٹجی کس حکمت عملی سے چلنا ہے. اجتہاد اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رسول کی محبت میں کیا جائے تو رائے میں اختلاف بھی ہو جائے اگر تو رحمت کا تصور کیا جائے, کوئی پرابلم نہیں. غلطی بھی ہو جائے, اجتہادی رائے غلطی بھی ہو جائے, کوئی بڑی بات نہیں, اس لیے کہ نیت صاف ہے, اٹیمپٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے اجتہادی غلطی معاف ہوتی ہے, اس لیے کہ جب وہ تمام تقاضے پورے کر کے آپ نے فیصلہ کیا, غلطی ہوگی مالک میری غلطی, عاجز بندہ ہوں مسکین, جو کچھ مجھے عطا ہوا میں نے کوشش کی اپنی طرف سے. لیکن اقبال اجتہاد کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں, ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے, ہندوستان میں کوئی دین کی وزڈم کہاں سے سیکھے.
نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. وہی بات ہے, جب کردار ہی نہیں ہے, نہ کردار ہے ہمارے پاس, نہ سوچ اور فکر میں گہرائی ہے, لذت کردار تو ہے ہی نہیں. اب انسان دین کی حکمت کہاں سے سیکھے, کہاں سے یہ سمجھے اس بات کو کہ دین کے وزڈم کیا ہے. آج کے دور میں اس سود اور ربا کے نظام کو, کیپٹلزم کامرزم کو تبدیل کر کے ہم اسلامک پولیٹیکل خلافت راشدہ کی بنیاد پہ اکنامک پولیٹیکل سوشل ماڈل کیسے بلڈ کریں, یہ کیسے سمجھ میں آئے جب ہندوستان کے علماء میں نہ کردار ہے, نہ فکر ہے, نہ سوچ ہے. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, وہ جرت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. اجتہاد کے لیے بنیادی شرط ہے جرت, انسان ڈیرنگ ہو, انیشیٹو لے, فیصلہ کرے. ایک گروہ آیا حضور کے پاس زکات لے کر. حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو, جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا یہ زکات لو اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو. تو وہ گروہ فرماتا ہے یا سیدی ہم یہ پہلے ہی کر چکے ہیں, غربا میں ساری تقسیم کر دی, جو بچ گئی وہ آپ کے پاس لے کر آئے. سیدنا ابوبکر صدیق حیران ہو گئے, اتنے ان کی وزڈم پہ, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دین پہ, ان کے شرح صدر پہ, کہ دین کی وزڈم کو وہ کتنا خوبصورت سمجھے. حضور سے فرماتے ہیں کہ جتنے گروہ ہمارے پاس آئے ان میں سب سے خوبصورت گروہ ہے. حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ واقعی اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کو دین کی حکمت شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھیں نا, اس گروہ نے اجتہاد کیا, ان کو قرآن میں ایسا حکم کوئی نہیں ملا, حضور کی سنت میں انہوں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے وزڈم پہ غور کیا کہ زکات کی حکمت یہ ہے کہ اپنے علاقے کے امیر لوگوں سے لے کر اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کرو. انہوں نے پہلے ہی وہ کام کر لیا, اس لیے کہ اللہ نے ان کو دین کی وزڈم عطا کر دی تھی. اور جب وہ کام کر کے حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے بھی وہی حکم دیا کہ وہ کرو جا کے. حضور کے حکم دینے سے پہلے وہ کر چکے تھے وہ کام. امیجن کریں ان کی وزڈم کتنی تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ کتنی تھی, سمجھ کتنی تھی دین کی. تو حضور نے پھر حضرت ابوبکر صدیق تک اس فیسنیٹ ہو گئے کہ اتنی خوبصورت جماعت ہمارے پاس پہلے کبھی نہیں آئی, جن کا اللہ نے سینہ کھول دیا اور دین کے حوالے سے, کہ حضور کے حکم فرمانے سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ دین کا حکم کیا ہوگا. یہ ہے حکمت دین. تو وہی بات ہے, جرت اندیشہ کہاں, محکومی و تقلید و زوال تحقیق. تو غلامی میں, تقلید میں, جب ایک دوسرے کی نقل کرنے میں صرف آپ آ جاتے ہیں, اپنے ذہن میں سوچنا نہیں چاہتے کہ کس طریقے سے ہوگا. زوال تحقیق, تحقیق ریسرچ ختم ہو گئی, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, جو علماء ہیں وہ کس قدر بے توفیق ہو گئے ہیں کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدلتے ہیں. ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہ کتاب ناقص ہے, یہ لوگ, یہ غلام یہ کہتے ہیں, کیونکہ مسلمان کو, مومن کو یہ نہیں سکھاتی کہ اس نے غلام کس طرح ہونا ہے. تو بنیادی شرط جو اقبال لگاتے ہیں اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں, اقبال بڑا کلیئرلی لکھتے ہیں کہ اگر انسان غلام ہو, انسان کی فکر گہری نہ ہو, انسان میں جرت اندیشہ نہ ہو, انسان میں جرت کردار نہ ہو, وہ اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلق میں وہ روحانی فیض اور کیف اور تعلق نہ رکھتا ہو, پھر اس کو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, اس کو تقلید کرنی چاہیے, وہاں اس کو فالو کرنا چاہیے اپنے بڑوں کو, جو بڑے کہہ چکے ہیں بس آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لو. تم اس قابل نہیں ہو, ورنہ تو اجتہاد کرو گے بیڑا غرق کرو گے. یہی آج کل کے پھر مولویوں نے, علماء سو نے اجتہاد کر کے جمہوریت کو حلال قرار دے دیا, سیاسی جماعتوں کو حلال, بلکہ خود سیاسی جماعتیں بنا لی, خود اس اچھل کود میں شامل ہو گئے, یہ بالکل ہی پلیت نظام کو ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, اجتہاد کر لیا انہوں نے. حالانکہ یہ کفر کا بنایا ہوئے نظام, یہ سارا سلسلہ ہے. اسی بینکنگ سسٹم کو قبول کر لیا. ان کے کانسٹیٹیوشن دیکھیں, ان کے سارے مینیفیسٹوز دیکھیں ان کی سیاسی جماعتوں کے, کفر کے پورے نظام کے اندر رہنا چاہتے ہیں, تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ایسے موقعوں پہ ان کے اجتہاد جو ہیں قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. غلام کا اجتہاد اللہ اس سے بچائے, اجتہاد مرد آزاد و مرد مومن کا ہوتا ہے. سر کیا دین نافذ کرنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے؟ بیٹا دیکھو, بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ایک بڑا خوبصورت ایک شعر فرماتے ہیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا دین نافذ کرنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے؟ مختصر جواب, لازم ہے, ضروری نہیں, لازم. اس کے بغیر دین نافذ ہی نہیں ہو سکتا. بابا بلے شاہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں, اتو لتھا ڈنڈا. اوپر سے اللہ نے 4 کتابیں اتاری اور ساتھ اللہ نے اتارا ڈنڈا. 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں, سب کچھ کیتا ڈنڈا. 4 کتابوں سے کچھ نہیں ہوا, سب کچھ. خلفائے راشدین کے یہ قول ہیں, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سے مختلف ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں. ان کا مفہوم ہے کہ فرمایا ایک بزرگ نے کہ جو قرآن سے سیدھا نہیں ہوتا اس کو سیدھا کرنے کے لیے مسلمان سلطان ہوتا ہے, مسلمان حکمران ہوتا ہے. بھئی قرآن کے احکامات ہیں نا کہ چوری نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, قتل نہ کرو, لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سب کرتے ہیں نا, تو ان کو انسان بنانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسلمان سلطان, اتھارٹی, پاور. لیکن وہی بات ہے کہ اقبال پھر یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جو اپنے دور میں کام لے گا جس سے, وہ جنیدی اور ارض شیری کی تصویر ہوگا. یعنی اس کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فقر بھی ہوگا, غیرت بھی ہوگی, ان کی جلال و جمال بھی ہوگا, مگر اس کے پاس سیاسی